بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست علی۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی پیاری عاطف فاطمہ۔ جی تو پیارے دوستوں، امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور اپنا روز کا سبق توجہ کے ساتھ یاد کرتے ہوں گے۔ جی ہاں پیارے بچوں، پچھلے اسباق میں ہم نے اصول دین کے بارے میں پڑھا۔ اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ سب سے پہلے توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور یہ اصول دین کا سب سے پہلا رکن ہے۔ اور توحید میں ہم نے صفات ثبوتیہ یعنی کہ وہ 8 بڑی صفات جو اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں پڑھا۔ اور اس کے بعد ہم نے صفات سلبیہ یعنی کہ وہ 8 صفات جو اللہ تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی ان کے بارے میں سبق یاد کیا۔ اس کے بعد ہم نے عدل کے بارے میں سبق یاد کیا۔ عدل ہمارے اصول دین کا دوسرا رکن ہے۔ عدل کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہم نے نبوت کے بارے میں سبق یاد کیا۔ نبوت اصول دین کا تیسرا بڑا رکن ہے۔ خداوند عالم نے بندوں تک اپنے احکامات پہنچانے کے لیے جن مقدس اور معصوم حضرات کو منتخب کیا ان کو نبی اور پیغمبر کہا جاتا ہے، اور خدا نے انہیں جو عہدہ دیا اسے نبوت کہا جاتا ہے۔ جی ہاں پیارے دوستوں، اور پھر ہم نے نبوت میں 5 بڑے رسول یعنی اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں سبق یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس زمین پر بھیجا۔ ان میں 313 رسول ہیں، اور ان 313 رسولوں میں 5 بڑے انبیاء کرام جن کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں وہ شامل ہیں۔ اولو العزم پیغمبر کتاب اور شریعت لے کر تشریف لائے۔ اولو العزم پیغمبروں میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ 1,24,000 انبیاء کرام میں سب سے آخر پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء کرام سے بلند ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، اور پچھلے سبق میں ہم نے اصول دین کا چوتھا رکن امامت کے بارے میں سبق یاد کیا۔ خدا کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پاک و پاکیزہ اور معصوم حضرات کو اپنا جانشین اور قوم کا رہنما مقرر کیا تھا انہیں ہم امام مانتے ہیں، اور ان کا حکم ماننا واجب ہے۔ جی ہاں پیارے دوستوں، آج ہم ان 12 اماموں کے نام یاد کریں گے جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا جانشین اور قوم کا رہنما مقرر کیا تھا۔ جی تو علی بھائی، کیا آپ کو 12 اماموں کے نام یاد ہے؟ جی ہاں فاطمہ آپی، مجھے یہ نام اچھی طرح یاد ہے۔ دادا ابو نے مجھے یہ نام یاد کرائے ہیں۔ شاباش علی بھائی، پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ چلے آپ مجھے 12 اماموں کے نام سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 12 اماموں کو اپنا جانشین اور قوم کا رہنما مقرر کیا تھا ان میں پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام حضرت حسن علیہ السلام، تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، اور 12ویں امام حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام شامل ہیں۔ شاباش علی بھائی، آپ کو 12 اماموں کے نام اچھی طرح یاد ہے۔ جی ہاں فاطمہ آپی، مجھے 12 اماموں کے نام، پینٹن پاک کے نام،
اور 14 معصومین علیہ السلام کے نام اچھی طرح سے یاد ہیں۔ مجھے یہ نام دادا ابو نے یاد کروائے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو 12 اماموں کے نام سناتی ہوں، اس کے بعد آپ مجھے پینتن پاک کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ہاں فاطمہ آپی، آپ مجھے 12 اماموں کے نام سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پاک و پاکیزہ اور معصوم حضرات کو اپنا جانشین اور قوم کا رہنما مقرر کیا تھا وہ 12 امام ہیں۔ ان میں حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، حضرت امام علی نقی علیہ السلام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور حضرت امام محمد مہدی آخر الزمان عجل اللہ الشریف شامل ہیں۔ جی ہاں فاطمہ آپی، دادا ابو نے مجھے بتایا تھا کہ ہمارے آج کے دور کے امام حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پردہ غیبت میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جی ہاں علی بھائی، ہمارے امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے پردہ غیبت میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ چلے اب آپ مجھے پینتن پاک کے بارے میں بتائیں۔ جی ہاں فاطمہ آپی، پینتن پاک 5 ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بھائی اور داماد حضرت امام علی علیہ السلام، ان کے نواسے حضرت امام حسن علیہ السلام اور ان کے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام شامل ہیں۔ تو پھر بتائیں انہیں پینتن پاک کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ پانچوں حضرات چادر کے نیچے جمع ہوئے تو آیت تطہیر نازل ہوئی۔ آیت تطہیر کیا ہے؟ آیت تطہیر قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام کے پاک ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور وہ چادر کس کی تھی جس کے نیچے یہ پینتن پاک جمع ہوئے تھے؟ وہ چادر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تھی، جس کے نیچے یہ پانچوں حضرات جمع ہوئے اور آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اور یہ واقعہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ واقعہ حدیث قصہ کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا، جسے ہم برابر پڑھتے ہیں اور جس کی برکت سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو پھر بتائیں کیا پینتن پاک کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جی ہاں بے شک، ان کے وسیلہ سے انبیاء کرام کی دعائیں قبول ہوئی اور انہیں پیغمبروں نے بھی اپنا وسیلہ بنایا ہے، اور ان پینتن پاک کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، علی بھائی کو 12 امام اور پینتن پاک کے نام اچھی طرح یاد ہے۔ اب ہم علی بھائی سے 14 معصومین علیہ السلام کے نام اور ان کے بارے میں سبق یاد کریں گے۔ جی علی بھائی، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی اور وہ شروع سے آخر تک پاک و پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، اسے معصوم کہتے ہیں۔ یہ 14 حضرات معصوم کیوں ہیں؟ ان 14 معصومین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اگر یہ بھول گئے یا بھٹک گئے تو سارا دین برباد ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں معصوم خلق کیا ہے۔ تو پھر بتائیں وہ 14 معصومین علیہ السلام کون کون ہیں؟ وہ 14 معصومین علیہ السلام جن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور 12 امام شامل ہیں۔ یہ سارے معصومین 14 معصومین علیہ السلام ہیں۔ جی ہاں بالکل، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے بعد امام علی علیہ السلام سے حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام تک 12 امام، یہ تمام حضرات 14 معصومین علیہ السلام ہیں۔ چلے اب آپ مجھے یہ بتائیں 14 معصومین علیہ السلام کے آپس میں رشتے کیا ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے والد محترم ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مولا علی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے والد محترم ہیں، اور باقی اماموں میں سے ہر امام پہلے امام کا فرزند ہے۔ شاباش علی بھائی، آپ کو تو 14 معصومین علیہ السلام کے بارے میں تمام سبق یاد ہے۔ جی ہاں فاطمہ آپی، 12 اماموں کے بارے میں، پائنتن پاک کے بارے میں اور 14 معصومین علیہ السلام کے بارے میں نے دادا ابو سے سبق یاد کیا تھا۔ جی تو پیارے بچوں، امید ہے آپ سب کو بھی سبق یاد ہو گیا ہوگا۔ جن بچوں نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے نیچے دیے گئے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ جی تو پیارے بچوں، اپنا سبق اچھی طرح یاد کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوسرے دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ تمام بچے اپنا سبق یاد کر سکیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، اگلے سبق میں ہم اصول دین کا 5واں رکن قیامت کے بارے میں سبق یاد کریں گے۔ تمام بچے اپنا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا، دوستوں کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ جی ہاں پیارے بچوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا، دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔